فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے، روزے کو لغو باتوں اور بری باتوں اور فحش باتوں کی وجہ سے جو روزے میں برے اثرات پڑے تھے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اسی طرح مساکین کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کے فرض ہونے کی دو وجہ اور دو حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ صدقہ فطر کیوں فرض ہے۔ ایک اس وجہ سے تاکہ روزے میں زبان کی بے باکیوں، لغو باتوں اور بری باتوں کی وجہ سے جو روزے میں برے اثرات پڑے، جو روزے میں کچھ نقص آیا، اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اغنیاء پر، اسی طرح صدقہ فطر بھی مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں میں فرض ہے: سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت۔ اگر یہ چاروں قسم کے مال مقدار نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ فطر میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان جو سال بھر اس کے استعمال میں نہ ہو، تو ان پانچوں کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہو جائے، جو تقریباً 48-50 ہزار روپے ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر فرض ہے، واجب ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سال کو گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے صدقہ فطر کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت مقدار نصاب کا مالک ہوگا تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، خواہ اس کے پاس وہ رقم یا یہ مال چند دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ صبح صادق، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو، یا کوئی فقیر صبح صادق سے پہلے مالدار ہو جائے، یا کوئی کافر عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو جائے، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صبح صادق سے پہلے، عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے فقیر ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے، تو چونکہ وہ صبح صادق کے وقت مالدار نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، تو اس کی جانب سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو روزے رکھیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خواہ اس نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو یا بغیر عذر کے روزہ نہ رکھا ہو، بہر صورت صاحب نصاب شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔
اور صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ضروری ہے. اگر بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر ان پر خود واجب ہے. اس طرح بیوی کی جانب سے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر اس پر خود واجب ہے. اس طرح والدین اگر صاحب نصاب ہیں تو ان پر واجب ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی جانب سے اور اپنے بالغ اولاد کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیں تو صحیح ہے، اچھی بات ہے. صدقہ فطر کب دیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دے، تاکہ غریب لوگ بھی امیروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. لیکن اگر کسی شخص نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے سے یہ ادائیگی ساقط نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے اس کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے. بعد میں ادا کرے گا تب بھی ادا ہی شمار ہوگا، لیکن مستحب پر عمل کرتے ہوئے پہلے ادا کرے. اگر کوئی شخص شروع رمضان میں ادا کر دے یا رمضان سے پہلے ادا کر دے یا کئی سالوں کا ادا کر دے تو بھی جائز ہے. صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر 4 اجناس میں سے کسی ایک جنس سے ادا کر سکتے ہیں. اگر 4 اجناس میں سے کسی ایک جنس سے ادا کریں تو وزن کا لحاظ ضروری ہے، اور 4 اجناس میں سے گندم، جو، کھجور اور کشمش ہے. اگر گندم سے ادا کریں تو گندم کا 2 کلو احتیاطاً ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو، کشمش اور کھجور کا 3.5 کلو ہونا ضروری ہے. اس مقدار سے کم کرنا درست نہیں ہے. اگر اس کی قیمت ادا کریں تو قیمت بازار سے معلوم کی جا سکتی ہے. جیسے فی الوقت اس سال گندم 2 کلو گندم کی قیمت 100 روپے، 3.5 کلو جو کی قیمت 250 روپے، 3.5 کلو کھجور کی قیمت 1100 روپے اور 3.5 کلو کشمش کی قیمت 1700 روپے ہے. یہ قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، مارکیٹ سے معلوم کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر کا مصرف، صدقہ فطر کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. جس طرح زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو، یعنی جو شخص نصاب کا مالک نہیں ہے اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی مستحق زکوٰۃ یعنی فقراء و مساکین کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. یہ صدقہ فطر کے موٹے موٹے احکام ہیں. اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.